بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ، آیت نمبر 3۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ یعنی پیچھے قیامت پہ قسم کھائی گئی اور پھر نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی، اور اب انسان کو جوڑا جا رہا ہے کہ انسان کس گمان اور کس خیال میں بیٹھا ہے کہ ایک دفعہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکتا، دوبارہ اس کو بنایا نہیں جا سکتا۔ جب انسان مر کے زمین میں مٹی مٹی ہو جائے گا تو دوبارہ ہڈیاں کیسے اٹھیں گی؟ یہ ہر دور میں مسئلہ رہا ہے لوگوں کا۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں کہ آج بہت سائنس نے ترقی کر لی اور ایجوکیشن کے ہائی لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو آج کے پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر دور میں انبیاء کرام سے لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے ہیں کہ جب ہم نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا تو پھر دوبارہ کہاں سے ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہم سے کچھ پوچھا جائے گا؟ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جواب دے رہے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین، پوری طرح قادر ہیں، علی ان نسوی بنانا، اس بات پہ کہ ہم درست کر دیں بنانا، انسان کے پور پور کو۔ بنان کا لفظ جو ہے نا، یہ انگلیوں پہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، اس کے لیے آتا ہے۔ انگلش میں جو بنانا کا لفظ ہے نا وہ بھی اسی سے آیا ہے، بنان سے، کیونکہ عربی سے، کیونکہ دیکھیں اب جو بنانا ہوتا ہے، کیلا ہوتا ہے، وہ بھی انگلیوں کی طرح ہوتا ہے نا، تو اسی سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ تو انسان کس غلط فہمی یا خوش فہمی میں شکار ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ انسان دیکھ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے گا، کیسی زبردست کریچر بنایا گا، اور کس طریقے سے ایک نہیں بنایا گا، انسانی نسل کس طرح چلی آ رہی ہے۔ تو وہ بنانے والا خالق، وہ جو پوری اس کائنات کو اس طریقے سے ایک انداز سے چلا رہا ہے، اور اس کی تمام کریشن کو تم دیکھو کس طرح پرفیکشن کے لیول پہ ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں وہ دوبارہ بنا دے؟ بلکہ وہ تمہاری پور پور کو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ یعنی باریکی سے کہا جا رہا ہے گا تمہاری جسم کے، پہلے اندرونی طور پہ کہا گیا تھا کہ تمہارا اندر کا جو نفس لوامہ ہے، جو تمہیں گلٹ کرتا ہے گا، تمہیں ندامت دلاتا ہے گا، تمہیں بار بار کچوکے لگاتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، وہ گواہی دے رہا ہے، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ قیامت آئے گی، ایک دن حساب لیا جائے گا۔ اور آگے باہر اپنے جسم کی باڈی کو دیکھو، اپنے بایولوجیکل فیچرز کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر انسان کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ مختلف رکھے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے گا کہ ہم تو اس کو دوبارہ، اس کے فنگر پرنٹس تک کو دوبارہ بنا دیں گے، ہر انسان دوبارہ کھڑا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی ہر مخلوق کے اندر انسان کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کو دیکھو، یہاں تک کہ اپنے اندر دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے جسم کو دیکھ لو، اپنی نفسیات اور اندرونی طور پہ جو تمہاری نفس موجود ہے، ہر علم اور ہر تخلیق جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک بنانے والا کریٹر ہے، اور اس نے کسی مقصد کے تحت یہ سب بنایا ہے، اور پھر یہ سب یہاں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز ہوں گے۔ انسان کے تمام کیے ہوئے اعمال کا، باتوں کا، اقوال کا، ان سب کا ایک گرینڈ رزلٹ آنا ہے۔ جس رب نے یہ تمام نعمتیں دی ہیں اس نے ان سب کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ لیکن انسان جو آج جھٹلا رہا ہے نا، اس کی آگے وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دی گئی۔ یہاں تو کہہ دیا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم کس خوش فہمی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی دوبارہ درست کر کے بنا دے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ وہ آگے بھی گناہ کرتا رہے۔ امام جو ہوتا ہے نا، امام سامنے کو کہتے ہیں نا، جو سامنے آپ کے امفرنٹ میں ہوتا ہے، یعنی فیوچر میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ اب گناہوں سے روکوں یا کوئی مجھے، اپنے گناہ سے جو بھی کر رہا ہے رکنا نہیں چاہتا۔ تو دین کی بات، قرآن کی بات اس لیے سننا بھی نہیں چاہتے کہ موت، آخرت اور قرآن کی نصیحت کی بات نہ سنائی جائے تاکہ ہم آگے غلط عمل کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے، اب پڑھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اصل وجہ یہ نہیں ہوتی، اصل وجہ ہوتی ہے کہ گناہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہاری موت کے ساتھ ہی تمہاری قیامت شروع ہو جانی ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ ہے کس وقت انسان کو موت نے آ کے پکڑنا ہے؟
تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں انسان کی اپنی اندر کی چاہت جو ہے نا وہ کس طرف لے جاتی ہے انسان کو، لیف جورا، کہ وہ گناہ کرتا رہے. فجار سے یہ لفظ جو ہے نا فاجر، فجر کہتے ہیں وسیع پیمانے پہ کسی چیز کا پھٹنا، اور فاجر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حدود سے باہر نکل آئے، جس کا بالکل نا بسٹنگ بیہیویئر ہو، ان کنٹرول. کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے، یعنی جو گناہ کو گناہ کر بھی نہ سمجھے. دو لفظ آتا ہے نا، ایک فسق آتا ہے، پھر ایک فجور. فسق اور فجور. فاسق بھی حدوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اور فاجر اس سے بھی بڑھ کر آگے زیادہ گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے. تو اصل میں مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ وہی ہے اندر کا، انسان کا، جس کی پہلے قسم کھائی گئی تھی نا کہ نفس لوامہ کی وہاں قسم کھائی گئی ہے. لیکن یہاں پہ اصل میں انسان چاہتا کیا ہے کہ وہ آگے بھی گناہ کرتا رہے، اپنی خواہشات پر چلتا رہے. انسان کے اندر کی نفس کے حوالے سے 3 سٹیجز بتائی تھی نا. اصل میں نفس ہے کیا؟ نفس یہ ہے آئی ایم می، میں، مجھے، میرا. یہ سب نفس ہے، نفس انسانی، یعنی میں اور میری خواہشات. اور خواہشات پہ ابھارنے والے نفس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. اور نفس امارہ جو ہے وہ شیطان کا دوست ہے. وہ ایک طرح سے ہمارا تو غدار ہے، شیطان کا چیلا ہے. اور یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو ہر وقت کچوکے لگاتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ ایسے نہیں کرو. یہ شیطان کا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے. ہمیں صحیح راہ دکھا رہا ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں، غلط ڈائریکشن پہ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، رک جاؤ. لیکن اس نفس امارہ، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں انسان جو ہے حقیقت سے منہ موڑنا چاہتا ہے، تاکہ آگے بھی گناہ کرتا رہے، غلط کاموں پہ ٹٹائی کے ساتھ جمع رہے، اور اس لیے آخرت کا انکار کرنے لگتا ہے. تو جان لیجیے نفس امارہ جو ہے وہ 4 چیزوں کا مرکب ہے. یعنی اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو خود پسندی، دوسری تکبر، تیسرا جلد بازی، اور چوتھی جہالت. یہ چاروں چیزیں جتنی بڑھیں گی انسان اتنی خواہشات کے دلدل میں اور نفس امارہ کی اس میں پھنستا چلا جائے گا. کہاں نفس امارہ اور شیطان اس کو لے جا کر جہنم کے اندر دھکیلوا دیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ انسان ایسی اپنی خواہشات پوری کرتے کرتے زندگی گزارتا رہتا ہے، اور ایک دن موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اور پھر قبر کے گڑھے میں جب وہ پہنچتا ہے تو پھر وہ ہائے اپنی شامت خود پکارتا ہے. تو یہ ہمارا جو نفس ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، نفس امارہ. شیطان کچھ نہیں بگاڑتا تھا جب تک نفس امارہ ساتھ نہ دے. تو اس نفس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے اور اس کے مطالبے ہی مانے چلے جائیں، جب یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو فوراً دے دیا جائے، تو یاد رکھیں پھر ہمارے اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا نفس سے امارہ ہمیں کنٹرول کرے گا، ہم اس کے غلام بن جائیں گے. یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو ہمیں کچوکے دے رہا ہوتا ہے کہ غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن نفس امارہ اندر سے لگا رہا ہوتا ہے چلو چلو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اتنی بڑی بھی کوئی ڈیل نہیں ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو مزے کر لیتے ہیں، پھر حج کر لیں گے، کل کی کس نے دیکھی ہے. اور جتنی بھی یہ آج کل لبرلزم اور فریڈم کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو بندے کو ہر طرح کے لاس سے، ایتھکس سے، ہر طرح کی باؤنڈریز سے آزاد کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ اصل میں نفس امارہ اور شیطان کی مل کر آپ کو دبانے کی وہ ایک سازش ہے، جس کے نیچے ہم دب جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ اصل میں ہماری خواہشات ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. تو خواہشات کے پیچھے چلنے والا شخص جو ہوتا ہے گا وہ کس کنارے پہنچے گا اسے کچھ معلوم نہیں. ان خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں وہ اپنی آخرت کو ایک پس پش ڈال دیتا ہے. قیامت کے دن کے حوالے سے وہ شک و شبہات کا شکار ہوتا ہے گا، اس کی دل میں یقین والی کیفیت نہیں آ پاتی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے خواہشات کے پردے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. کیا بھلا جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ ہو، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہوں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے. یعنی دنیا میں اس کو لگتا ہے کہ وہی سب سے صحیح کام کر رہا ہے، اس کے برے کام شیطان نے اس کو مزین کر کے خوبصورت ریپنگ میں اور بہت اچھے اچھے لوگوز کے ساتھ دکھائے ہوئے ہیں. تو ایک طرز زندگی ہوتا ہے جو بصیرت والا ہوتا ہے گا، وہ حق کو جان کے اس کی
یہ اتباع کرنا یقین کے ساتھ کہ ان سب کے حوالے سے مجھ سے پوچھ ہوگی، اور اگر میں صحیح اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا تو اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا۔ اس کے برعکس ایک دوسرا راستہ ہے جس میں نہ علم ہے نہ عمل ہے، بلکہ صرف اپنی خواہشات پر مبنی زندگی ہے۔ تو ایسے بندے جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں آیت نمبر 36 میں تو داؤد علیہ السلام کو فرمایا، یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی، بس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے نا، وہ اللہ کے راستے سے دور چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے ہمارا دین جو ہے ہماری خواہشات کو ایک لگام دے کے رکھتا ہے۔ انسان کے اندر جو اس کی خواہشات رکھی گئی ہیں اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے مواقع دیے ہیں، اور رمضان کا مہینہ تو ایک بہترین ٹائم ہوتا ہے گا کہ کس طرح اپنی جائز خواہشات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حکم کی خاطر روک لیا جائے، تاکہ انسان کو اندر ایک ٹریننگ پیدا ہو کہ وہ حرام سے تو لازمی بچنا ہے اس نے، کیونکہ خواہش پرستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو اپنے فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ اور فرائض دونوں طرح کے ہوتے ہیں، دینی بھی دنیاوی۔ دینی فرائض بھی انسان پر ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے جو اہل و عیال اور کے حوالے سے جو اس کے اوپر فرائض ہیں، لیکن خواہشات کی تکمیل میں وہ اپنی فرائض، اپنی عبادات کو بھی غفلت کی نظر کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ خواہشات کی وجہ سے انسان اپنے دنیاوی فرائض بھی، آس پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے فریضے بھی نہیں دے رہا ہوتا، انجام نہیں دے رہا ہوتا۔ حقوق و فرائض میں یہی مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انسان خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا خطرہ ہے۔ نمبر 1، بخیلی جس کی اطاعت کی جائے گی، یعنی ایسا بخیل انسان کہ جو اس کے پیچھے ایسا چلے کہ جہاں جائز خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہ خرچ کرے۔ دوسرا، خواہش نفس کی جس کی پیروی کی جائے۔ اور تیسرا، گمراہ کن امام، یعنی ایسے امام ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، ایسے لیڈرز جو لوگوں کو صراط مستقیم سے دور لے جائیں گے۔ تو خواہش نفس انسان کی خاص طور پہ 2 چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص فرمایا گا کہ جو پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کی گواہی دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مفہوم حدیث بیان کر رہی ہوں، کیونکہ جتنے بھی انسان دیکھیں خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اصل میں انسان کے پیٹ سے لگی ہوتی ہیں کہ انسان مال کمانا۔ آج تو مال کمانے کی دوڑ ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے کہ رزق کہاں سے، رزق حلال ہے، کن ذرائع سے کما رہا ہے، کسی کا ہڑپ تو نہیں کر رہا مال، یا جن ذرائع کے ذریعے وہ مال کما رہا ہے کہیں وہ ایسے کوئی کام تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بے حیائی یا بغیرتی پھیل رہی ہو۔ کیونکہ آج کل مال کمانا لوگوں کو اتنا آسان لگنے لگا ہے جب سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور آیا ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹا کے ذریعے لوگ مال کمانے کی اس میں لگے ہیں، لیکن کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جس جدید ذرائع سے مال کما رہے ہیں کیا ہمارے اس کنٹینٹ سے لوگوں کے اندر بے حیائی، بغیرتی تو نہیں پھیل رہی؟ کیا واقعی میں یہ ذرائع صحیح ذرائع بھی ہیں حلال کمائی کے؟ تو مال کمانا اور دوسری پھر شرمگاہ کی حفاظت، یعنی بے حیائی اور فحاشی جو معاشرے میں عام ہوئی ہے اس کے پیچھے انسان کی خواہشات ہی ہیں۔ اور آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں تو ہر چیز، ہر آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز، کانوں میں جانے والی چیز انسان کی خواہشات کو مزید بڑھا رہی ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ہم نے کہیں اپنے آپ کو تو ڈیلے نہیں کیا ہوا کہ جیسے ہم پہلے گناہ کر رہے ہیں آگے بھی کرتے چلے جائیں، کہیں ہم نے توبہ تو مؤخر نہیں کی بھی، کہیں ہم گناہ میں ترقی تو نہیں کر رہے۔ میں گناہ کے ارتکاب کا کیسا ارادہ رکھتا ہوں؟ کیا مجھے اپنے گناہوں سے کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ غلط اس کی ندامت کا احساس ہوتا ہے؟ کیا واقعی میں دن میں ایک بار موت کو یاد کرتا ہوں؟ کیونکہ اصل قیامت انسان کی موت کی ہے نا، اور پھر قیامت کے دن کھڑے ہونے کا احساس کسی گناہ کے ذریعے میرے اندر آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس گناہ کے حوالے سے
کیسے کھڑا ہوں گا لے کے اس گناہ کو؟ تو کسی کو نہیں پتہ اس کی قیامت کب آ جائے گی، کیونکہ ہر انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت آ جائے گی، اور کتنے ہی لوگ اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ بہت قریب ہی ہو ہماری موت۔ تو انسان کے اندر کا ضمیر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اچھے برے کا ایک دن بدلہ ملنا ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو کس طریقے سے ظلم و جبر کے ساتھ ختم کر دیا۔ دنیا میں تو ان سے اتنے لوگوں کا بدلہ لیا ہی نہیں جا سکتا، تو ایک دن ہونا چاہیے نا کہ انہیں اس کی کیے کی سزا دی جائے۔ تو وہ دن تو آخرکار آنا ہے، اس کا تو وقت مقرر ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے اندر کا نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان کیا چل رہا ہے، قیامت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے کتنا یقین ہے اور کتنی